آج کے شو میں کراچی ایئرپورٹ کسٹمز ڈیوٹی گھپلے کا انکشاف، کروڑوں روپے مالیت کے الیکٹرانکس آئٹم ضبط، 10 کروڑ 30 لاکھ روپے مالیت کی کھیپ، ٹیکس چوری کا کل تخمینہ 38 کروڑ 40 لاکھ روپے، قیمتی اشیاء لیپ ٹاپس آئی پیڈز میموری کارڈز شامل، جعلی گیٹ پاسز دھوکہ دہی، اہم حقائق بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، جو کنسائنمنٹس پاکستان میں امپورٹ ہو کر آتے ہیں، خاص طور پہ ریسنٹلی آج یہ 3 اکتوبر کی ایف بی آر کی ایک پریس ریلیز تھی جو آپ کے سامنے ہم اس کا کچھ خلاصہ یعنی کچھ اس کا جو پیرا ہے اس میں سے آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ ایک غیر معمولی کارروائی تھی جو کہ کراچی ایئرپورٹ پر یعنی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف بی آر حکام کی طرف سے کی گئی۔ اس میں ایک بڑے فراڈ کا سراغ لگایا گیا۔ یہ بڑا فراڈ اس میں یہ تھا کہ جو کنسائنمنٹ اس میں اللیگلی جس کو سرپاس کیا گیا، تمام جو کسٹم جو حکام تھے اور ان کی مبینہ ملی بھگت سے اور جو گراؤنڈ ہیڈلرز تھے ان کی ملی بھگت سے، اس کی مالیت تقریباً 103 ملین روپے بتائی جاتی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں 10 کروڑ 30 لاکھ روپے کا کنسائنمنٹ تھا۔ اس کنسائنمنٹ کے اندر جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سیز کیا ایف بی آر نے، اس میں موبائل فونز، لیپ ٹاپس، میک بکس، آئی پیڈز اور میموری کارڈز شامل تھے، یعنی یہ تمام الیکٹرانک آئٹمز تھے جو وایا دبئی پاکستان آئے، امپورٹ ہوئے، اور اس پہ جو جی ڈی تھی یعنی جو ایف بی آر نے کلیم کیا، جو ایف آئی آرز ہوئیں، اس کے مطابق جو گڈ ڈکلیریشن فائلنگ نہیں ہوئی، اور ساتھ میں جو کسٹم کا سافٹ ویئر ہے وی باکس جس کو کہا جا رہا ہے، اس کو انہوں نے مینوپلیٹ کر کے یعنی سرپاس کیا وداؤٹ فلنگ دا انفارمیشن ان دا وی باکس سافٹ ویئر، یعنی اس سافٹ ویئر میں اس کے کوڈز اور اس حوالے سے جو اس کی ٹیکس فائلنگ ہے وہ تفصیلات نہیں اس میں ڈالی گئی، اور اس کو ایک طرح سے سرپاس کر کے یہ امپورٹ جو ہے کنسائنمنٹ ہوا۔ اچھا، اس میں جو اہم ترین پہلو اس ایف بی آر کی طرف سے نشاندہی کی گئی کہ فردر انویسٹیگیشنز کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ایسے ایک نہیں بلکہ 5 کنسائنمنٹس ہیں، اور یہ 5 کنسائنمنٹس پر جو مجموعی طور پہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ٹیکس ایویڈ ہوا تو وہ آلموسٹ 384 ملین روپیز کا بنتا ہے، یعنی 38 کروڑ 40 لاکھ روپے کا ٹیکس ایویجن ایلیجڈلی ہوا ہے ان 5 کنسائنمنٹس میں، اور وہ 5 کھیپ جو ہیں یہاں سے نکل چکے ہیں۔ یہ پکڑا گیا جو اس وقت سامنے آیا، اور اس کی مالیت 103 ملین تھی۔ اب سوال بہت سارے ہیں یہاں پہ ارد گرد، کیونکہ اس جرم کے حوالے سے 2 ایف آئی آر درج ہوئیں۔ ایف بی آر حکام کے مطابق تحقیقات سے تصدیق ہوئی کہ اس جعلی طریقہ کار سے مجموعی طور پر 5 کھیپ غیر قانونی طور پر ایئرپورٹ سے باہر منتقل کی گئیں۔ یہ تمام کھیپیں جو ایک کمپنی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے جو وی باک تھا اس کو انہوں نے اس کے ذریعے یہ نہیں سرپاس ہوئی، اور اس کے بعد جان بوجھ کر کسٹمز کے پیلٹس ایل سی دبئی سے بھیجی گئی تھی، اور یہ کھیپیں جو کہ پیلٹ سے جی ڈی فائل کیے بغیر جعلی گیٹ پاسز کی مدد سے کلیئرنس ممکن بنائی گئی۔ تو یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا جو آپریٹ کر رہا تھا۔ اب میں جو سوال آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یقینی طور پر یہ نیٹ ورک تھا یا یہ نیٹ ورک ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور پھر یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ہم یہاں پر پاکستان میں ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے، اپنے ٹیکس شارٹ فال ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے ہم نت نئے طریقے تو بات کرتے ہیں پروگرامز میں، لیکن ہمیشہ عام آدمی پر اس کا بوجھ بڑھتا ہے۔ ہر دفعہ ایف بی آر میں ٹارگٹس میٹ نہیں کر پاتا، اور ان ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے کبھی سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس بڑھایا جاتا ہے، کبھی پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر پیٹرولیم لیوی لافت کر دی جاتی ہے، کبھی کسی نئے فینسی نام کے ساتھ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جو ہے پروڈکٹ پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں، کبھی انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ کسی اور صورت میں عوام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایسی صورتحال کے اندر جب وی آر فیسنگ اے سیویئر شارٹ فال آف ٹیکس ریونیو، یا ہمیں ٹارگٹس اپنے اچیو کرنے ہیں ٹیکس کے حوالے سے، اور پھر ہمیں آئی ایم ایف کو بھی جواب دینا ہے کہ وہ آ کے ہم سے پوچھیں گے کہ ہمارا فسکل سائٹ پہ کیا ٹارگٹس ہے، تو یہ جو چوری پکڑی گئی ہے اس کی سگنیفیکنس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ کراچی ایئرپورٹ سے اگر ایک کنسائنمنٹ، اور پھر اس کمپنی نے بتایا جی کہ جو ایف بی آر کی پریس ریلیز میں کہ انہوں نے سی سی ٹی وی تک اپنا جو ہے ان کو ایف بی آر حکام کو دینے سے منع کر دیا کہ ہم سی سی ٹی وی نہیں دے سکتے، ایک کنسائنمنٹ پکڑا گیا، 5 کنسائنمنٹ انویسٹیگیشن میں سامنے آئے، 38 کروڑ روپے کا معاملہ بن گیا۔ ایک کنسائنمنٹ جو پکڑا گیا وہ 10 کروڑ 30 لاکھ روپے کا تھا، اور آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں، کیونکہ ابھی ہم جو بات جس گیس سے کریں گے پروگرام میں، ان سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ کتنے موبائل فونز پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں، کتنے لیپ ٹاپس، کتنے آئی پیڈز، کتنے میک بکس جو یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، کیا وہ آفیشیلی امپورٹ ہو رہے ہیں، کیا وہ ان کنسائنمنٹس کے ذریعے پاکستان میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں، دبئی کے ذریعے پاکستان آ رہے ہیں۔
کیسے آ رہے ہیں, کیا ان پر ٹیکس ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, یہ سارے سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھ رہے ہیں اس اہم معاملے کے بعد. اور پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اراؤنڈ 384 ملین جو ٹیکس فراڈ ہے, از اٹ ریئلی اراؤنڈ 384 ملین؟ کیونکہ جو لگ رہا ہے کہ اس کا حجم جو ہے وہ کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ صرف کراچی ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے, باقی ایئرپورٹس پر کیا کہانی چل رہی ہے, یعنی ہم کراچی کے علاوہ جو دیگر ایئرپورٹس ہیں ان پر معاملات کیا چل رہے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. تو یہ بہت بڑی چوری ہے جو پکڑی گئی ہے. شاید اس کی جو اماؤنٹ ہے 38 کروڑ روپے جو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چیز سامنے آئی ہے, لیکن یہ بہت سگنیفیکنٹ جو اس وقت ہے یہ اماؤنٹ ہو سکتی ہے. اس پہلو پہ یقینی طور پہ بات کریں گے. ساتھ میں جو کلیکٹریٹ آف کسٹم ایئرپورٹ کراچی ہے, ان کی اس سلسلے میں کیا ڈیوٹی تھی, ان کی یہ نیگلیجنس تھی, ان کی یہ ہارمنی تھی ود دا کرمنلز جس کے بعد یہ ہوا, یہ سارے اہم سوالات. پھر جو یہ وی باکس سافٹ ویئر ہے یہ کیا ہے, کیسے آپریٹ کرتا ہے, یہ موڈس آپرینڈی اس کرائم کا کیا تھا اور کب سے ایسے کرائم ہو رہے ہیں, اور کیا یہ اس وقت بھی ہو رہے ہیں, اس طرح کے ہائی ویلیو الیکٹرانک آئٹمز کیا پاکستان کی مارکیٹ میں سرایت کر رہے ہیں, یہ بڑے اہم سوالات ہیں. آج پروگرام بے نقاب میں ہم کریں گے بے نقاب. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج جس طرح ہم نے بتایا کہ ہم خاص طور پہ ایف بی آر کی ریسنٹ کاروائی ان کانٹیکسٹ کے اس طرح اور کتنے ایئرپورٹس پہ ہو رہا ہوگا, کیسے ہوتا ہے یہ جو جرم ہے یہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے, اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے ایف بی آر کو کیا اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو کہ ناگزیر ہیں پاکستان کی معیشت اور معیشت کی صحت کو دیکھتے ہوئے. آصف علی ابرو صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سابق ایڈیشنل کمشنر ہیں ایف بی آر کے اور ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ آصف, خوش آمدید. کیونکہ آپ رہے بھی ہیں اس کی ٹیکس مشینری میں, تو میں اس لحاظ سے بھی سمجھنا چاہوں گا. پہلے تو یہ کلیکٹریٹ آف کسٹم ایئرپورٹ کا کیا کردار ہے, بیسک ان کا کیا کردار ہے, جب کنسائنمنٹس آ رہے ہیں تو کیا کردار ان کا بنتا ہے؟ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں شروعات کروں اگر پریس ریلیز سے, تو اس میں آپ ایف بی آر کی بے وسی دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا سی سی ٹی وی کا فوٹیج نہیں مل رہا. تو بھائی آپ نے ایف آئی آر لانچ کی ہوئی ہے, 1 ڈزن سے زیادہ آپ کے پاس کرمنل پروویژنز موجود ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایک کمپنی جو کہ ایکیوزڈ ہے اس کے بندے کارندے آپ کو ڈیٹا نہیں دے رہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ایف بی آر اپنی بے وسی شو کر رہا ہے کہ میں طاقتور کے آگے مجبور ہوں اور میں ان سے سی سی ٹی وی تک بھی نہیں نکلوا سکتا. دیکھیں سیلریڈ کلاس کے لیے تو آپ اتنے بے بس نہیں ہیں, باقی اگر کسی فراڈ کے پیچھے طاقتور لوگ انوالو ہیں تو آپ ریٹن میں پریس ریلیز ایشو کر کے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. اب جہاں تک آپ نے پوچھا, لیکن جو بنیادی طور پہ اگر یہ جو سی سی ٹی وی حاصل کرنا بھی تھا تو ایف بی آر کا جو کسٹم کلیکٹریٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میں آپ کو عرض کروں. دیکھیں, اور تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی, لائم لائٹ میں ہے, ایک نہیں بہت سی ایجنسیز اس وقت اسکروٹنائز کر رہی ہیں چیزوں کو. ہم ایف بی آر کے روز نئے نئے معاملات سنتے ہیں کہ یہ لسٹ بن گئی, وہ فہرست بن گئی, یہاں سے پکڑ دکڑ, وہاں سے پکڑ دکڑ. اس کے باوجود بیچ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایک کنسائنمنٹ, 5 کنسائنمنٹ نکل گئے, چھٹا پکڑا گیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی دیکھیں, اس کے 2 پہلو ہیں. سب سے پہلی کہ جنہوں نے پکڑا ہے ان کو شاباش ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے پکڑا. ہاں, اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ کسٹم کا اسٹاف وہاں پہ تعینات ہے. جب کوئی جہاز وہاں پہ لینڈ ہوتا ہے تو ایئر وے سے ایئر لائن سے ایئر وے بل آتا ہے, اور وہ اس کو دیکھنا, فزیکلی کارگو کو دیکھنا, یہ کسٹم کلیکٹریٹ کی ذمہ داری ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری صحیح ادا کی؟ کیسے وہ جو ایئر وے بل ہے وہ کمپیوٹرائز بل تھا, وہ جہاز آنے سے پہلے ہی ان کو مل جاتا ہے, وہ ایف بی آر کے سسٹم میں ڈیٹا اس کا انٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا, یہ جو ایئر وے بل ہے یہ یہاں سے کاروائی شروع ہوئی ہے, مطلب اگر یہ موڈس آپرینڈی ہے
تو اس میں کیا تھا ایئر وے بل میں جو تفصیلات, کیونکہ یہ تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 900 سے 1000 کلو کا کنسائنمنٹ تھا جو کہ ایئرپورٹ پہ پہنچا, اور اس کنسائنمنٹ کے اندر جو چیزیں تھیں اس کا بھی پتہ چل گیا کہ جب سیز ہوئیں. ایئر وے بل میں کیا تفصیلات ہوتی ہیں, اور پھر جو کسٹم کا وی باکس سافٹ ویئر ہے, یہ سافٹ ویئر میں اندراج ہوتا ہے ایئر وے بل کا, یہ جی بی فائلنگ میں ہوتا, کیسے؟ میں آپ کو سارا پروسیجر بتاتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے جب جہاز آپ کا لینڈ کرتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی مسافروں کی تفصیلات, اور جب اوریجن سے جہاں سے جہاز آتا ہے اس کی ان کو جو ڈیسٹینیشن ہوتا ہے وہاں پہ ڈیٹا آ جاتا ہے کہ یہ مسافر ہیں, ان کے ساتھ یہ سامان ہے. جب وہ لینڈ ہوتا ہے تو ایئر وے بل ہوتا ہے ہر سامان کا. ایئر وے اس کے بعد سامان, آپ کو پتا ہے کہ ایئر وے بل کا جو بھی اس میں پرٹیکولرز ہوتے ہیں, اور اگر زیادہ کنسائنمنٹ ہے تو وہ ویئر ہاؤس میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو امپورٹر ہوتا ہے وہ گوڈس ڈکلیریشن فائل کرتا ہے کہ اتنا میں نے سامان منگوایا ہے, یہ کوانٹیٹی ہے, یہ ویٹ ہے, یہ ایچ ایس کوڈ ہے. یہ فائل کس کے ساتھ, کس کو کرتا ہے, کس اتھارٹی کو, ایئرپورٹ پہ کس کو جا کے یہ فائل کرتا ہے؟ یہ جس طرح جناح انٹرنیشنل کی کسٹمز ونگ ہے وہاں پہ یہ فائل. اس کے بعد وہ اپنے ڈیوٹی ٹیکسز اسیس کرتا ہے کہ اتنا میرے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز ہے اور وہ میں پے کر رہا ہوں. وہ تو کوڈ کے حساب سے جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس میں ریفلیکٹ ہو جاتا ہے, ریفلیکٹ ہوتا ہے. جیسے 109 ہے تو اس کا مطلب اس پہ اتنا ہے, وہ سٹینڈرڈ ہے, وہ سارا آٹومیٹک ہے, وہ آٹومیٹک بھی اور وہ سٹینڈرڈ ہے. یعنی اگر ایک موبائل فون ہے اس کی مالیت ہے تو اس پر وہی ٹیکس ہے, وہ چاہے کہیں سے بھی آ رہا ہے. یعنی وہ اگر اس ملک سے آ رہا ہے اور وہ موبائل فون ہے تو اس پہ وہی ٹیکس ہے اکراس دا بورڈ. بالکل وہ بلٹ ان سافٹ ویئر ہے ایف بی آر کا, جس میں یہ سارا ڈیٹا مقصد جی ڈی فائلنگ کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ٹیکس ہم نے پے کر دیا. جی ڈی فائل ہی تب ہوتی ہے, پروسیس ہی تب ہوتی ہے جب آپ اس میں بینکنگ چالان اٹیچ کرتے ہیں کہ اتنے ڈیوٹی ٹیکسز بنے اور وہ ہم نے پے کر دیے. اس کا مقصد ہے کہ اگر جی ڈی فائل نہیں ہوئی, اس کا مقصد ہے کہ 1 روپیہ بھی قومی خزانے میں جمع نہیں ہوا. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب کسٹم ونگ ہے اور جی ڈی فائلنگ کے بغیر آپ کنسائنمنٹ کو کلیئر ہی نہیں کر سکتے ایئرپورٹ سے, تو پھر یہ جی ڈی فائلنگ کے بغیر یہ کیسے کنسائنمنٹ, 5 کنسائنمنٹ کلیئر ہو گئے نا جی اس سے پہلے, اور اس کی وجہ سے تقریباً 38 کروڑ روپے کا 38 کروڑ 40 لاکھ روپے کا نقصان بھی ہو گیا ایکسچیکر کو, تو وہ کیسے پھر کلیئر ہوئے وداؤٹ جی ڈی فائلنگ؟ سر میں آپ کو بتاؤں, دس از دا ٹپ آف دا آئس برگ. اچھا, اسکینڈل اس سے بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو موڈس اپرینڈی بتاتا ہوں. جیسے ہی یہ مال اترا ایئرپورٹ پہ اور ایئر وے بل آیا تو انہوں نے کسٹم جو گیٹ پاس ہوتا ہے وہ ایشو کیا. گیٹ پاس تب ایشو ہوتا ہے جب آپ کسٹم کا پروسیس مکمل کر کے پھر آخر میں گودام میں آتے ہیں. اب اس جو گیٹ پاس اس اسکیم میں ایشو ہوا ہے اس میں جعلی جی ڈی نمبر ڈالا گیا, یعنی کہ جی ڈی وہ موجود ہی نہیں تھی, وہ فائل ہی نہیں تھی, ایک جعلی جی ڈی نمبر ان کو دیا گیا, اور جس کا یہ مقصد ہوا کہ جی اس میں تمام ڈیوٹی ٹیکسز پے ہو گئے ہیں جو نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد اس سامان کو باہر نکال دیا گیا. اور یہ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو کمپنی کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی ہے, یہ جعلی جو یعنی یہ جو گیٹ پاس تھا یہ بھی جعلی تھا, جی ڈی فائلنگ نمبر بھی جعلی تھا, اور اس کے ساتھ جو ایئر وے بل تھا وہ بھی جعلی تھا. دیکھیں اب تینوں چیزیں جعلی ہو گئی. جی بالکل ایسے ہی. اور یہ تینوں چیزوں کی ایشوئنگ اتھارٹی کون تھا؟ یعنی کسٹم ونگ ہے ایئرپورٹ کا, ایف بی آر ہے, کون؟ یعنی یہ کس کی ایما سے یا گراؤنڈ ہینڈلرز ہیں وہ ایشو کروا رہے ہیں, کس کا کلوژن ہے اس میں, کون شامل ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رول شروع ہوتا ہے ایئر لائن سے کہ جو کنسرنڈ ایئر لائن ہیں وہ باؤنڈ ہیں ڈیٹا دینے کے لیے ٹو دا آل کنسرنڈ, بی اٹ دا گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی اور دا ایف بی آر. اس کے بعد گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی جو اس کیس میں تھی, اس کے بعد جو ایف بی آر کا ویجیلنس ونگ ہے, جو انفورسمنٹ ونگ ہے. آپ اپنا سامان لے آتے ہیں, آپ بھی کافی دفعہ انٹرنیشنل ٹریول کر چکے ہیں, میں کر چکا ہوں, تو کتنی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ادارے موجود ہیں ایئرپورٹ پہ. ایئرپورٹ میں پتہ بھی وداؤٹ قدم قدم پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو دوسری بات یہ جو میں وہی حیران ہو رہا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ تو آپ پتہ بھی اگر آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کی ویجیلنس ہو رہی ہے. یہ تقریباً 900 سے 1000 کلو کا کنسائنمنٹ ہے
900 سے 1000 کلو کنسائنمنٹ ہے, 5 کنسائنمنٹ نکل گئے, اور یہ جس طرح آپ نے کہا کہ درست کہا کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے, ایسے کتنے کنسائنمنٹ نکل گئے ہوں گے, کتنا اس سیکٹر کو لاس ہو گیا ہوگا, اور یہ تو ایک ایئرپورٹ ہے, اور جو ایئرپورٹس ہیں ان پہ بھی معاملہ چل رہا ہوگا. سر میں آپ کے علم میں لاؤں کہ یہی کمپنی پاکستان کے 7 ایئرپورٹس چلا رہی ہے, اور پچھلے 20 سالوں سے زیادہ کے عرصے میں چلا رہی ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کچھ نہ کرے, اور ادارے کچھ صرف ایک کام کرے کہ جو ایئر ویز بلز ہیں تمام ایئر لائنز کے پچھلے 3 سالوں کے, ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں, اور جو گیٹ پاسز ایشو ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں, اور اس کے علاوہ جو جی ڈی فائلنگ ہوئی ہے ان کا ڈیٹا, ان کو کراس میچ کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میں آپ نہیں, لیکن وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, لیکن کنسائنمنٹس تو نکل چکے ہیں, اگر جن کے گیٹ پاسز فیک بنے تھے وہ تو نکل چکے ہیں, اور کسٹم کے وی واک میں تو اندراج نہیں ہوا ان کا, نہ ہو تو کیسے پھر پکڑیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں سمپل وے ہے, اگر ایک ایئر وے بل آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں جو گڈز ڈکلیئرڈ ہیں وہ جی ڈی میں موجود نہیں ہے, اس کا مقصد ہے کہ وہ جعلی گیٹ پاس کے ذریعے سے نکل گئیں. اگر جعلی گیٹ پاس کے ذریعے سے نکل گئیں تو اس کو کسٹمز پکڑ سکتا ہے, کیونکہ فراڈ جب ہو, this is a fraud, this is a fiscal fraud. اچھا, میں بھی دیکھ رہا تھا کہ آفیشیلی ہمارے 1.89 بلین ڈالرز کے امپورٹ رہے ہیں موبائل فون کے 2023-24 میں, ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 2 ارب ڈالر کے امپورٹس ہیں. ہماری جو آبادی 25 کروڑ بھی اگر ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ موبائل فون جس طرح اس کے ڈبل تعداد میں ہر آدمی کے پاس 1-2, اور ہر رورل یا اربن پینیٹریشن دیکھیں ہر طرف ہے, بلکہ اربن شاید اب رورل زیادہ ہو گئی ہے پینیٹریشن موبائل فونز کی. تو وی ڈونٹ نو دیٹ کہ جو آفیشیل ڈیٹا ریفلیکٹ کر رہا ہے 1.9 بلین ڈالرز, کیا یہ ٹرو ریفلیکشن ہے موبائل امپورٹس کی, یا موبائل امپورٹ بہت بڑے پیمانے پہ اس طرح سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ سر ایف بی آر سمپل ایک کام کرے, پی ٹی اے سے ڈیٹا لے کے پچھلے 5 سالوں میں کتنے آئی ایم ای نمبرز انہوں نے ایشو کیے ہیں, اس کے علاوہ کسٹم سے ڈیٹا لے کے کتنے لیگلی موبائل فون امپورٹ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ یہ آن گراؤنڈ چیک کریں کہ کتنی سمز اور آئی ایم ای نمبرز ایکٹیو ہیں. یقین کریں کم از کم اس وقت ایکٹیو موبائل فونز کی تعداد 25 کروڑ سے زیادہ ہے, اور اتنے نہ امپورٹ ہوئے ہیں اور نہ لوکلی مینوفیکچر ہوئے ہیں. 2 کام ہو رہے ہیں, ایک تو کھیپیوں والا کام کم ضرور ہوا ہے کرنٹ چیئرمین کے آنے کے بعد, رکا نہیں ہے. ایک کھیپیا دبئی کے مہینے میں 60 چکر لگاتا ہے, ٹھیک ہے, تبھی آپ کا کراچی الیکٹرونکس مارکیٹ بھرا ہوا ہے, لاہور الیکٹرونک مارکیٹ بھرا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جو گراؤنڈ ہینڈلرز دیکھیں, یہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے. اب اس کا حشر جو نیٹو کنٹینرز کے ساتھ ہوا, جو ہزاروں کنٹینرز آئے, جس کا ایف ٹی او نے بھی نوٹس لیا, کہیں اس میں صرف کیلرکس کو پھنسا کے چھوٹے لیول. لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ تو موبائل فون ہے کہ چلیں اس کا تو ہم ڈیٹا کوریلیٹ کر سکتے ہیں ود پی ٹی اے. جو لیپ ٹاپس ہیں, آئی پیڈز ہیں, میموری کارڈز ہیں, میموری کارڈ تو ہر فون میں ایک میموری کارڈ ہے, یا ہر کیمرہ یا کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس میں میموری کارڈ ہے, گاڑی کے پلیئر میں بھی میموری کارڈ ہے. تو اس کا تو کوئی پھر چیک ہی نہیں ہے نا کہ وہ کتنے تعداد میں آئے, کیسے آئے, کیا ان پہ ڈیوٹیز دی گئی یا نہیں دی گئی, اس طرح کے کتنے کنسائنمنٹس اس موڈس آپرینڈی کے ذریعے آئے, وی ڈونٹ نو دیٹ. آپ کے اس کے علاوہ جو پلے اسٹیشن کا ذکر ہے اس میں, جو گھروں پہ لوگ اپنے گیم پلے اسٹیشن کھیلتے ہیں, اس کا ذکر ہے کہ وہ بھی اس میں تھے, تو اس کا بھی نہیں پتا ہمیں کہ کتنے کنسائنمنٹ آ رہے ہیں اور کس طرح سے آ رہے ہیں یہاں پہ. سر یہ ایکسیسریز ہیں, آپ نے تو چند ایٹم بتائیں, یہ تقریباً 200 کے لگ بھگ ایٹم ہیں. ان کے امپورٹ کا بالکل آپ کی آبزرویشن درست ہے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا آئی ایم ای نمبر ہی نہیں ہے, اور یہ اسی طریقے سے ہی آ رہے ہیں, یا ود ہیلپ آف دا گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی اور ود ہیلپ آف دا کھیپیاز. تو یہ دیکھیں ظلم تو یہ ہے کہ جو ڈیزگنیٹڈ روٹس ہیں ہمارے, جہاں پہ اتنے ادارے, یہ کوئی دیکھیں تھر کے صحرا سے تو اسمگلنگ نہیں ہو رہی. میں وہی حیران ہو رہا تھا کہ جو لوکیشن ہے جگہ کا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجک, یعنی آپ کا ایئرپورٹ ایسی جگہ جہاں پہ تمام آپ کے ویجیلنس ہے, آل اتھارٹیز یعنی تمام آپ کی ایجنسی سب ایکٹیو ہیں وہاں پہ,
وہاں سے اتنا بڑا کنسائنمنٹ 900,000 کلو کا پکڑا گیا اور 5 نکل گئے کنسائنمنٹس. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کسی ریگستان کے علاقے سے کسی بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہو تو وہ تو ہم کہیں کہ چلو ایران کے راستے یا ادھر سے, یہ تو ایئرپورٹ کے ذریعے ہو رہی ہے, ٹیکس ایویڈ ہو رہے ہیں, یہ بہت بڑا معاملہ ہے اہم ترین. سر آپ کراچی ایئرپورٹ کو تو چھوڑیں, آپ لاہور ایئرپورٹ کا تو ڈیٹا نکلوائیں, آپ پشاور ایئرپورٹ کا تو ڈیٹا نکلوائیں, آپ کوئٹہ ایئرپورٹ کا تو ڈیٹا نکلوائیں. میں آپ کو بتاؤں یہ تو ایک روٹین ہے, سمجھیں یہ تو روٹین ہے, اور culprits must be brought to the book. اور ڈیپر انویسٹیگیشن جب تک آپ ٹاپ کو نہیں پکڑیں گے, جب تک مینجمنٹ کو نہیں پکڑیں گے, تب تک یہ کرائم نہیں رکے گا. اچھا لیکن یہ کلوژن ہے گراؤنڈ کلیئرنگ کمپنی اور اس کے ساتھ دا کسٹم اتھارٹیز اور پھر جو امپورٹرز ہیں ڈیفینیٹلی جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی, اور پورا کلوژن ہے جس کے بعد یہ اس وقت سارا معاملہ چل رہا ہے. آلسو دا ایئر لائن اسٹاف, اوکے آلسو دا ایئر لائن اسٹافس, they also be investigated. ان کی بھی تحقیقات, نیوٹرل تحقیقات. اور میں تو کہتا ہوں اس معاملے پہ آپ کسٹم کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنائیں, ایک جے آئی ٹی بنائیں جس میں تمام ادارے شامل ہوں, وہ اسپیسیفائی ود دا ہیلپ آف دا ایویڈنس رول فکس کریں, اور ونس فار آل اس جو ایک ایول ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے میری انفارمیشن کے مطابق 300 ارب کا قومی خزانے کو نقصان ہے. 300 ارب روپے کا, 300 ارب. یہ تو سمجھے کہ ایک ایسا ریونیو ہے, تھوڑی سی انفورسمنٹ بڑھا کے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. اور یہ صرف آپ ایئرپورٹس کی بات کر رہے ہیں یا آپ صرف ایئرپورٹس کی بات کر رہے ہیں؟ پورے 300 بلین آپ کہہ رہے ہیں کہ حجم ہے. سر آپ پی ٹی اے سے پوچھیں نا آئی ایم ای نمبر کتنے اس وقت ایکٹیو ہیں. وہ دیکھیں نا, موبائل فون یا تو امپورٹ ہوگا یا لوکلی مینوفیکچر ہو گیا, ایسے لوکلی مینوفیکچر ہوگا. جب دونوں نہیں ہے تو پھر تو اسمگلڈ ہی ہے نا, ان رپورٹڈ ہے. تو اس کو بند ہونا چاہیے. نہیں لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ہم جب موبائل فون کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو نان پی ٹی اے اور پی ٹی اے کا جو معاملہ بھی ہو جاتا ہے, تو وہ جب اگر یہاں آ رہا ہے تو وہ فنکشنل موبائل ہوگا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ بھی تو ایک بات ہے کہ اگر یہ پکڑا گیا جو کنسائنمنٹ میں, اس کا استعمال پاکستان میں ہو سکتا تھا. بالکل, میں آپ کو بتاؤں نا, یہی تو ٹیکنیکل فراڈ ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس موبائل فون ہے S20 کسی بھی کمپنی کا, میں برانڈ کا نام نہیں لیتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح. پی ٹی اے مجھے کوٹا ایشو کر رہا ہے S20 برانڈ کے لیے 50,000 آئی ایم ای نمبرز. میں نے صرف 20,000 آئی ایم ایز نمبر وہ یوز کیے, اور 20,000 S20 کے میں نے فون بنائے اور یوز کیے. 30,000 کا کوٹا تو پڑا ہوا ہے نا میرا, تو وہ میں اسی طرح موبائل فون اسمگل کر کے وہ آئی ایم ایز جو پی ٹی اے کے ایشو شدہ ہیں میں ان میں ڈال دوں گا اور وہ چل جائے گا. صحیح. تو اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے کہ کس طرح اس کو چلانا ہے. جی میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس پورے کام کو انڈیپینڈنٹلی دیکھنا چاہیے. کہ میرا خیال ہے انڈیپینڈنٹلی سے مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی ایف بی آر سے ہٹ کر کوئی ادارہ ہو جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. ایک تھرڈ پارٹی جو ویجیلنس کے ساتھ یہ معاملہ ہو, یا تو کوئی سیکیورٹی ایجنسی دیکھے, کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یا ہم 300 ارب کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ $1 بلین آلموسٹ آپ آئی ایم ایف کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں. آپ یعنی آپ اپنے عوام کے اوپر سیلری کلاس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ پیٹرولیم لیوی بڑھا رہے ہیں. 300 ارب روپے تو آپ صرف انفورسمنٹ سے کلیکٹ کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی آپ انفورسمنٹ کر دیں. میں عرض کروں کہ کرنٹ رجیم کے بعد کافی ادارے اکانومک انالیسز اور مانیٹرنگ میں انوالو ہوئے ہیں, تبھی تو یہ ڈیٹیکشن ہو رہی ہے. اس کو مزید اس کام کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید اس طرح کی اسکیمز پکڑی جائیں. صحیح. لیکن اس میں یقینی طور پر میرے خیال ہے ڈیجیٹلی بھی اس کو ہمیں اپنے جو سسٹم ہیں ان کو ماڈرنائز اگر ہم کریں, جتنا ہیومن انوالومنٹ ہو وہ کم ہو. یعنی گیٹ پاس ایشو کرنے سے لے کر ایئر وے بل تک, اور ایئر وے بل سے لے کر جو اس بنیاد کے اوپر جو آپ کا آگے ڈاکیومنٹ بنتا ہے اور پھر آپ جب جی ڈی فائل کر رہے ہیں, تو اس میں جتنا مشین ریلیٹڈ پروسیس ہو جائے, ہیومن انٹریکشن جتنا کم ہو جائے, تو پھر یہ امکانات ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں, انسان کی انوالومنٹ ہی نہ ہو. میں آپ کی اجازت سے اسے تھوڑا سا ڈیفر اس طرح کروں گا سر. دیکھیں, کوئی بھی اگر کمپیوٹر سسٹم ہو, چلانا تو اس نے انسانی نہیں ہے نا, سافٹ ویئر رن تو انسان ہی کرے گا نا. اے آئی از ناٹ سپیریئر دین دا ہیومن وزڈم. مقصد یہ ہے کہ آپ سسٹمز لائیں, ہیومن رکھیں, پر اچھے والے ہیومنز رکھیں, مطلب جن کے اندر انٹیگریٹی ہو, جن کے اندر ایک قومی جذبہ ہو, ان کو آپ انچارج بنائیں.
تو پھر ہی رزلٹ. باقی اس طرح کے آپ رزلٹ کا دار و مدار بہت اس پر ہے کہ جو آپ نے کہا کہ قانونی طور پہ گرفت میں آنا چاہیے ان افراد کو جو اس میں ملوث ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے اسکینڈلز کے اندر گرفت میں آتا ہے بیچارہ کلرک, یا گرفت میں کوئی کلیریکل اسٹاف آتا ہے, یا بڑا جونیئر لیول پوزیشن کا بندہ آتا ہے. جی, میں اس میں بھی یہی توقع رکھوں, یہی رکھوں نا توقع, یا آپ کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ سر جو میرا تجربہ ہے اور جو میرا انالیسس ہے, پورے ملک کا بھی تجربہ ہے, جی جی سب کا تجربہ ہے کہ دیکھیں ایف بی آر نے تو انویسٹیگیشن میں شروع میں ہی ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی سی سی ٹی وی نہیں دے رہا. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کے پاس اتنا پاورفل قانون ہے, ایف آئی آر کے بعد تو کرمنل پروسیجر شروع ہو جائے, آپ ان کو پکڑے نا. ہاؤ کین اینی ون ہو از آن دا ایکیوزڈ سائڈ کین ڈیفائی کہ ہم آپ کو سی سی ٹی وی نہیں دے رہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کے پاس لاز موجود ہیں. تو یہ تو شروعات میں ہی دیکھیں نا, اگر میں انفرنس ڈرا کریں تو انہوں نے بے بسی دکھا دی ہے کہ جی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بندے جی بڑے تگڑے ہیں اور بڑے پاورفل ہیں. تو اس سے آپ آگے والی انویسٹیگیشن جو رخ ہے وہ آپ میئر کر سکتے ہیں. جب تک جس طرح کراچی میں انہوں نے جے آئی ٹی نہیں بنائی تھی, یہ تب تک معاملات حل نہیں ہوئے تھے. جے آئی ٹی بنائے 2015 میں جو جی 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 تب تک کام نہیں ہوگا. نہیں تو حل کیا ہوئے تھے, وہ تو کنوکشن تو ادھر بھی کچھ خاص نہیں ہوئی. جی 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 ایسے ہی. تو ادھر بھی جو کنوکشن اگر اول تو ہوگی, کوئی کیا کنوکشن ریٹ ہے ان کیسز کا جو ٹیکس فراڈ میں؟ میرے خیال میں تو جس طرح پہلے پروگرام میں نے 5% سے بھی کم ہے. 5% سے بھی کم ہے, بالکل کم. یعنی اب جو 38 کروڑ روپے کا فراڈ جو ہوا اور انرتھ ہو گیا, پکڑا گیا کنسائنمنٹ, اس میں صرف 5% چانس ہے کہ ملزمان کو سزا ہوگی. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن کے بعد جیسے ہی میڈیا کا فوکس ہٹے گا تو میڈیا کا فوکس تو شاید ابھی تک آیا بھی نہیں ہے میرے خیال سے. ہم واحد ہیں جی بالکل واحد ہیں, اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ادھر ادھر ابھی قومی جذبے کے تحت آپ ہی ہمیشہ ایسے پروگرام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن وہ فوکس تو خیر آیا ہی نہیں. اگر فوکس ہو یا نہ ہو ویسے بھی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کنوکشن ریٹ 5% ہی ہے اس کا. کیونکہ اداروں کی دلچسپی صرف ایف آئی آر کاٹنے تک ہوتی ہے اور ایک ہائپ تک ہوتی ہے, اس کے بعد انہوں نے پتا ہے سب نے سوئی جانا ہے, ہم نے بھی ٹھنڈا ہی ہو جانا ہے. یہ مطلب یہ میرا خیال ہے ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انفورسمنٹ میجرز ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک فہرست بنا لیں کہ اتنے افراد ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپنی جائیداد یا اپنی املاک یا اپنے اثاثوں کو دکھا رہے ہیں, وہ یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں, پھر وہ فہرست آ جائے, اس کے بعد کوئی کارروائی نہ ہو. آخری بار ہم نے ذکر کیا تھا, کیا ہوا اس کے بعد؟ بالکل ایسے ہی ہے. کچھ ہوا جس طرح ابھی آپ نے ایک اور اس کا تذکرہ کیا کہ 60 لاکھ افراد نے جو ہے نا انکم ٹیکس ریٹرن زیرو ہے ان کے, جو وہ دیا ہے, اور 50% زیرو ہے. اب دیکھیں یہ پیتھیٹک صورتحال ہے, پر اس کا اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں, اس کے جائزہ لیں تو اس طرح کیوں ہے. دیکھیں ایف بی آر کو اگر ٹیکس لانا ہے تو میں اگین کہ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ, پاورفل لوگوں سے شروع کریں, اور وزیر اعظم پاکستان اور جو دوسرے پاورفل ادارے ہیں وہ ایک میٹنگ کریں اس کے اوپر, اور کہیں کہ جی اکراس دا بورڈ اب ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. آپ شروع کریں, بڑے بڑے جو پاورفل بزنس فیملیز ہیں, بزنس لابیز ہیں, بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز ہیں, ان سے شروع کریں, تو پھر نیچے والے تو خود ہی دیں گے نا. جب نیچے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر والوں کو کچھ کر نہیں رہے. میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا کہ آپ شروع ٹھیلے والے سے بھی کریں, کیونکہ جو ٹھیلے والا یا آپ کے علاقے کا دکان, اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, اور وہ روز کی آمدنی اس کی کتنی ہے, اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے کما رہا ہے. یہ بڑے بزنس, اور یہ تو پھر بھی اسکروٹنی میں آئے ہوں گے کبھی, لیکن جس لیول کے اوپر اگر آپ کے علاقے میں نائی کی دکان ہے, پارلرز ہیں, ڈاکٹر کا کلینک ہے, یا جو چھوٹی چھوٹے دکانیں بنے ہوئے ہیں, وہ کتنا لاکھوں روپے کا والیوم آف بزنس جنریٹ کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر, کیونکہ بڑے ہائیلی پاپولس ایریاز ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقے شہر میں, کچھ نہیں پتا کتنے کی انڈاکیومنٹڈ کام ہو رہا ہے. وی ڈونٹ نو دیٹ. بالکل آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ ٹیکس دینا ایک قومی ذمہ داری ہے, اور تمام سیگمنٹس کو ٹیکس دینا چاہیے. آئی ایگری سر. سر میں بہت شکریہ ادا کروں گا آصف صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, تجزیہ دیا اس اہم ترین اسکینڈل کے اوپر. جو کہا انہوں نے کہ اٹ از اونلی ٹپ آف دا آئس برگ, یہ بات درست ہے, کیونکہ یہ صرف جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کنسائنمنٹس نکل گئے اور 38 کروڑ روپے کا ایکسچیکر کو لاس ہو گیا, یا 10 کروڑ روپے کا ہم نے پکڑ لیا, یہ بہت ناکافی ہے. معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کرنا آئیں گے پروگرام کو, ہمارے ساتھ رہیے.